اپنے خامد کو اللہ اس کے رسول کی طرف دعوت دیتی ہو اور گھر کے سارے کام کاج کرتی ہو، خامد کی سختی برداشت کرتی ہو، میں محمد اعلان کر رہا ہوں اپنے مرد سے 500 سال پہلے جنت کے دروازے پر جا کے کھڑی ہو جائے گی۔ اس عورت کا کتنا اعزاز پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے اللہ سے پوچھ کے بتلا دیا۔ فرمایا یہ عورت ہے، فرمایا جنت کی حور اپنی جگہ، ان کا حسن اپنی جگہ، ان کی جوانی اپنی جگہ، ان کی خوبصورتی اپنی جگہ، ان کی بڑی بڑی آنکھ، ان کی گال، ان کے چہرے کی رنگت اپنی جگہ۔ فرمایا جو عورت اللہ کے حکموں کو نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزار کے جائے گی، اللہ جنت میں محل دے گا، محل کے اندر خدام نوکرانیاں دے گا، جنت کے اندر حوریں عطا فرمائے گا، اس عورت کو تمام حوروں کی، تمام خداموں کی سردارن بنائے گا۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ جل شانہ نے اس عورت کو دے دیا کہ اس گود کو نبیوں کا جھولا بنایا، اس گود کو ولیوں کا جھولا بنایا۔ لیکن ڈیرے غازی خان والوں، آپ کی میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا تجھے اس کے ہاتھ کا ذائقہ کھانا پسند آیا، لیکن اس کی زبان کا بول پسند نہیں آیا ہے۔ کاروبار کی ٹینشن ہے، بازار کی ٹینشن ہے، گھر کی ٹینشن ہے، سارے کا سارا نزلہ بیوی پہ آ کے گرتا ہے۔ اگر تیرا کاروبار اچھا چلا، دیہڑی تیری اچھی لگ گئی، نفع زیادہ ہو گیا تو تجھے تیری بیوی پیاری لگے گی۔ اگر کاروبار میں نقصان آ گیا تو تجھے بیوی نہیں ہے، پاؤں کی جُتی لگنے لگ جاتی ہے۔ خدا کے واسطے اپنے گھر کا سلوک اچھا کر لو، قیامت کے دن نماز کا سوال بعد میں کیا جائے گا، پہلے سوال کیا جائے گا بتا میں نے تجھے اولاد کی بیوی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اس کی کتنی قدر کر کے آیا ہے؟ میں نے تجھے 4 بچوں کا وارث بنایا تھا، میں نے تجھے ایک عورت کا وارث بنایا تھا، بتا اس اللہ کی بندی کو کیوں مارا تھا، ان بچوں کی پرورش کیوں نہیں کر کے آیا؟ تو نے ایک بھی نمازی نہ بنایا، ایک کو قرآن کا حافظ نہ بنایا۔ خدا پاک کی قسم ہے، اپنا حساب دینا تو دور کی بات ہے، اندازہ لگاؤ قیامت کے دن بیوی 4 بچوں کا حساب بھی دینا پڑ جائے گا۔ صبح سے لے کر شام تک گئے، شام سے لے کے رات تک گئے۔ اگر آپ کے میرے بس میں ہوتا، خدا پاک کی قسم، اگر بازاروں کے اندر لوگ دن کے رات میں بھی آتے تو رات کو بھی دکانیں نہ بند کرتے۔ گھر کے اندر چلے گئے، جا کے کہتا میں تھکا پیا، میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بیٹیاں انتظار میں بیٹھی تھی، بیٹے انتظار میں بیٹھے تھے، ابا گھر آئے گا، مسکرا کے بات کریں گے، مسکرا کے ہماری بات کا جواب دے گا۔ یہ ابا ایسا نامراد ہو گیا، گھر کے اندر آ کے کہتا کمرہ خالی کر دو، بچوں کو باہر نکال دو، بجلی بند کر دو، مجھے بڑی ٹینشن ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، غموں کو دور کرنے کے لیے خدا نے بیوی بچوں کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھی، درختوں کے پتے چباتے چباتے تھک گئے، قبروں پہ سجدے کرتے کرتے تھک گئے، چلے کاٹتے کاٹتے تھک گئے۔ اعلان عرش والے نے کر دیا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ تجھے کسی نکمے نے کہہ دیا درخت اولاد دیتے ہیں، بلکہ زمین آسمان بنانے والا خدا اولاد دیتا ہے۔ ان سے پوچھ جنہوں نے پالک بچے پالے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ جنہوں نے بھائیوں کی اولاد لے کے پالی ہوئی ہے، ان سے پوچھ جنہوں نے لوارث بچے لے کے پالے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ ایک گھر کے اندر، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ایک ماں کے پیٹ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، 2 بھائی پیدا ہوئے، ایک کو اللہ جل شانہ نے بڑا مکان دے دیا، بڑی دکان دے دی، ایک کو اللہ جل شانہ نے شادی کروائی، حسین عورت دے دی، 10 بچے دے دیے، اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا دوسرا بھائی اسے پاس ڈیڑھی لگانے کے پیسے کوئی نہیں، اس کے پاس اولاد کوئی نہیں، تیرے گھر کے بیڑے میں 10 بچوں کا شور آتا ہے، اس کے گھر کے بیڑے کے اندر ایک بھی بچے کا شور کوئی نہیں، تیرے گھر کے اندر 10 بچوں کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، اس کے گھر کے اندر چڑیا کی بولنے کی آواز نہیں آتی۔ جا اس سے جا کے پوچھی، خدا پاک نے تجھے اولاد نہیں دی، بتا تیری زندگی کی بہاروں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم نے اولاد عطا فرمائی، پہلے اولاد نہیں تھی، رو رو کے مانگا کرتے تھے، اب اللہ جل شانہ نے اولاد عطا فرما دی۔ مائیں کہہ رہی ہیں، باپ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا دن آئے گا جب جان چھٹے گی، اسکول کھل جائیں گے، پتہ نہیں کون سا دن آئے گا، میں تو چاہتی ہوں صبح سے لے کر شام تک اسکول میں رہے، اس کے بعد یہ ٹیوشن چلا جائے۔ میری ماں، میری بہنوں، میرے بزرگی، ایک
بچے کو تم 15 گھنٹوں میں 20 گھنٹوں میں سنبھال نہیں سکتے، اپنے جیسی عورت سے کیسے امید رکھ سکتے ہو کہ 50 بچوں کی کلاس کو وہ 8 گھنٹے میں سنبھال کر ان کی تربیت کر دے گی؟ اگر ایک ماں ایک بچے کی تربیت نہیں کر سکتی، تیری جیسی ماں 50 بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ وہ تو کہے گی مہینہ پورا ہو گیا، لاؤ فیس لے کے آؤ۔ تیرے دودھ کی برکت کہاں چلی گئی؟ تیرے گود کا فیض کہاں چلا گیا؟ تیری گود کی کرامت کہاں چلی گئی؟ تیری گود کو کسی کی نظر لگ گئی، جا جا اپنی گود کے لیے کسی سے تعویذ لے لے، اپنی گود کے لیے کسی سے دم کروا لے، اپنی گود کے لیے کسی سے دھاگا پڑوا لے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ وہ گود ہے جس میں حضرت علی المرتضی رحمت اللہ لے آئے تھے۔ آج اس گود میں ناچنے گانے والا کیسے آ گیا؟ اللہ اکبر! آنے والے کا نقصان، آنے والے کا میرا عزیزوں قصور کوئی نہیں، گود میں لانے والی کا قصور ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو وقت دیجئے، خدا را اپنے بچوں کو وقت دیجئے۔ 7 بجے عصر کی نماز کے بعد سلمی صاحب لاک ڈاؤن ہوا، 7 بجے بھی تو دکانیں زبردستی بند کرائی گئی، تم بھی گھر کے اندر آ کے بیٹھ گئے تھے۔ کتنا سکون تھا، نیندیں تمہاری پوری ہونے لگ گئی۔ کتنا سکون تھا، اپنے بچوں کی خبر گیری کرنے لگ گئے۔ کتنا سکون تھا، تمہارا بچہ تمہارے سے ڈرتا تھا، ابا گھر دے اندر ہے باہر نہیں جاؤں گا۔ وہی روٹین دوبارہ جاہلوں شیطانوں والی بن گئی۔ رات کو 12 بج گئے، اس کمائی کا کیا فائدہ؟ لاکھوں کما کے جیب میں لے آیا، وقت پر 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ پیسہ کماتے کماتے جان گوا دی، جان بچاتے بچاتے پیسہ گوا دیا، نتیجہ 0/0 نکلا۔ قبر کفن کے اندر، کفن بھی قبر کے اندر پہن کر محلے والوں کا جا رہا ہے۔ ایسی کمائی کا کیا فائدہ؟ بال سفید ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، جسم ڈھیلا پڑ گیا، اعضاء کمزور ہو گئے، آنکھوں پہ اینک آ گئی، ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا۔ ایسی کمائی کا کیا فائدہ؟ اپنی کمائی سے اپنا کفن بھی پہن کے قبر میں نہیں گیا ہے۔ اسکول والے تو فیسیں لیں گے، یقین جانو وہ ABC پڑھائیں گے، سائنس پڑھائیں گے، وہ تعلیم فن میں میرے عزیزوں کوئی کمی نہیں کریں گے، لیکن معذرت کے ساتھ تمہیں ہر اسکول میں اردو میڈیم ہو، انگلش میڈیم ہو، تمہیں تعلیم ملے گی، تربیت خدا پاک کی قسم ماں باپ کی شفقت بھری دعاؤں اور چھاؤں میں ملے گی۔ آج روتے ہو میری اولاد میری مندی کوئی نہیں، آج روتے ہو میری اولاد میرا کہا نہیں مانتی، تو نے بچپن میں اسے ابو ابو کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، اسے امی جی کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جب تو گھر میں آتا تھا وہ ابو ابو کہہ کے کہتا تھا میرا پیو آ گیا، کہتا جل بڑا دفعہ ہو، گرمی بڑی لگتی ہے، پکھا میرے مول کر دو، ابھی مجھے نہ چھیڑو۔ اس نے کہا ابا جان یاد رکھنا، یاد رکھنا، کب جل تو موت کے منہ میں جائے گا، ابا جان تیرے دور کھڑے ہوں گے، تو بلا بلا کے تھک جائے گا، جس طرح آج ہمیں دھکے دیتا ہے کہ ہم تیرے پاس آنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تجھے ہسپتال چھوڑ کے آ جائیں گے، نرسوں کے حوالے کر کے آ جائیں گے، کمپاؤنڈر کے حوالے کر کے آ جائیں گے، ابا تیرے علاج کے لیے پیسہ تو خرچ کریں گے، ابا تیری ٹانگوں میں درد ہوگا لیکن پاؤں ایک بچہ بھی نہیں دبائے گا۔ نہیں یقین آتا میرا عزیزوں، مر کے دیکھ لو، بات پتہ لگ جائے گی۔ ہمیں تو روزانہ ہی واسطہ قرآن خوانیوں سے پڑھتا ہے۔ اس وقت بہت نازک دور ہے، ماحول بھی بڑا نازک ہے، خدا کے واسطے صبح 7 بجے دکان کھولو، عصر کی نماز کوئی 9 گھنٹے کوئی 10 گھنٹے دکانداری کے لیے بند ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی گاہک دکان تے نہیں آندے، تو عصر کے بعد دکان بند کر، جو نتنیوں کی گاہک ہوگی خدا پاک کی قسم ہے پتہ ہوگا کہ مغرب کی نماز کے بعد دکانیں بند ہو جائیں گی، صبح فجر کے بعد کھلے گی، تو گاہک خود بخود نماز کے بعد تو دکان نہیں کھولے گا، تیرے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ رات کو جلسہ عشاء کی نماز کے بعد شروع کرو، رات 2 بجے ختم کرو۔ اللہ اکبر! کیوں جی؟ یہ سارا بازار کا ماحول ہے، ساری مارکیٹ کا ماحول ہے۔ اللہ اکبر! گاہک لوگ مسجد میں لوگ نہیں آتے، عشاء کی نماز آ رہی تمہاری گاہکی کی وجہ سے، میرے عزیزوں مغرب کی نماز آ رہی ہے تمہاری خرید و فروخت کی وجہ سے۔ اگر وہ نماز چھوڑنے کا ذمہ دار ہے، تم بھی برابر کے قصوروار ہو۔ تم نمازوں کے وقت سودا کیوں لیتے ہو؟ عصر کی نماز کے بعد بائیکاٹ کر دو بازاروں کا، صبح سے لے کر
عصر کی نماز تک سودا خریدیں گے، میں نہیں جاؤں گا۔ مولوی صاحب میری کون بات ماننے گا؟ او بھائی وہ اپنی بات پہ قائم ہو جا، دوسرا اپنی بات پہ قائم ہو جائے، تیسرا اپنی بات پہ۔ اللہ کی قسم جیسے فرد سدھرے گا افراد سدھرنے لگ جائیں گے، معاشرہ سدھرنے لگ جائے گا، خاندان خود بخود سدھرنے لگ جائے گا۔ پھر تبدیلی اسلام آباد کے اسمبلی ہال سے نہیں آئے گی، خدا کی قسم تبدیلی میرے عزیزو خود بخود آ جائے گی۔ جتنے مرضی اعلان کر لو تبدیلی آ رہی ہے، جتنے مرضی اعلان کر لو تبدیلی لے کے آئیں گے۔ جب تک اپنے مزاج کو نہیں بدلیں گے اللہ کی عزت کی قسم تبدیلی نہیں آئے گی۔ جب تک اپنا آپ بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے میرے عزیزو، میں نہیں کہتا، یہ علماء اکرام نہیں کہتے جاؤ گھر جانا، میرے کہنے پہ ایک مرتبہ شیشے کے آگے کھڑے ہو جانا۔ اگر تمہیں اپنی حالت پہ ترس نہ آیا تو خدا کی قسم خدا کو بھی ترس نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں اپنا چہرہ دیکھ کے ترس آنے لگ گیا تو امید اللہ بھی معاف فرمائے گا۔ میں تو اپنے بندوں کے لیے آرام والی زندگی پہ آرام والی زندگی میں نے دی تھی، یہ خود ہی بے آرام ہو کے آئے۔ اللہ کی قسم میرے عزیزو، اگر ایک بندہ اس جلسے میں یا جلسے سے بعد قیامت کے دن اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور فرمایا بتا کہاں تیری نماز ہے، کہے گا اللہ 10 بچے تھے، پروردگار عالم کمائی کرتا مزدوری کرتا ہے 10 بچوں کو پالتا۔ اللہ فرمائے گا لاؤ قرآن، اس کے منہ پر تماچے مارو اور اس سے پوچھو، میں نے کہا تھا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اور رزق کا سوال نہیں کروں گا، تجھے پیدا کیا موت سے پہلے آخری لقمہ بھی تجھے کھلا کے رہوں گا۔ اور بندے رزق کا وعدہ تو میں نے کیا تھا، تجھے دھکے کھانے کے لیے کس نے کہا تھا؟ میں نے تجھے کہا نہیں تھا ماں کی گود میں آنکھ کھولنے سے پہلے دودھ کی پہلی دھار تک، قبر میں جانے سے پہلے آخری پانی کے گھونٹ تک میں جہاں مرضی سے لاؤں تجھے پہنچاؤں گا، تجھے کھلاؤں گا، تجھے پلا کے رہوں گا۔ اے ظالم، تیری گلی کے آگے تیرے گھر کے آگے جو جانور تھا اس جانور کو تیرے پر یقین تھا، تجھے دنیا بنانے والے خدا پر یقین کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اے عائشہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال پہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی رحمت پر اس کے رحمت کے سہارے میری شفاعت پہ جنت پہ جائے گا۔ سیدہ عائشہ نے سر اٹھایا اور اٹھا کے لگی یا رسول اللہ کیا میں بھی؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب تک میری شفاعت کے ہاتھ نہیں اٹھ جائیں گے جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ بدلو بھائیو زندگی کے رخ کو۔ میرے عزیزو آج تک مجھے رب کی پہچان نہ ہوئی، 70 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، خدا کی نعمتیں کھاتے کھاتے نعمتیں چبا چبا کر دانت چبڑے ہو گئے، نعمتیں چبا چبا کر دانت ٹوٹ گئے، دانت ہل گئے، ابھی یہی سمجھ نہیں آیا ہمیں نعمت دینے والا کون ہے۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ نے تیرے میرے نبی کو عطا فرمایا۔ فرمایا میرا نبی میں آپ کو خاتم النبیین نہ بنا دوں، اللہ جل شانہ بنا دے تو تیری مرضی، لیکن پہلے مجھے یہ بتا دے، میں نے جا کے جب نبوت کا اعلان کیا تھا میں نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ کوئی پرایا اعتراض کرتا، کوئی محلے والا انکار کرتا، کوئی دشمن انکار کرتا، کوئی دوسرے ملک والا انکار کرتا، نہ محمد کو دکھ نہ ہوتا۔ یا اللہ اس وقت میرے دکھ کا کیا عالم ہوگا جب میرے سگے چچے نے میری طرف پتھر اٹھا کے پھینک دیا تھا اور بڑی مٹھائی کے ساتھ میرا چچا کہہ رہا تھا تبت لک یا محمد لہذا جمعتنا، تیرا ہاتھ ٹوٹ ہے تو نے اس لیے میں لا کے جمع کیا۔ اللہ اکبر، غیر گالی دے میرے عزیزو، تیرے غازی خان والو، کوئی غیر گالی دے گا کہتا دفع کر، اس کا کام ہی ہے جب اپنا منہ پر ذلیل کر کے چلا جائے۔ خدا پاک کی قسم ہے تیر تلوار کا زخم لگ جائے آج نہیں کل بھر جائے گا۔ اگر کوئی رشتہ دار کوئی اپنا کوئی منہ پر زخم دے کے چلا جائے، ایسی بات کر کے چلا جائے، جسم میں گھاؤ لگ جائے، سینہ چر جائے، خدا کی قسم انسان قبر میں تو چلا جاتا ہے، انسان کا اپنوں کا دیا زخم نہیں بھرتا ہے۔
سگے چچے کو پتا تھا یتیم ہے، پیدائش سے پہلے اس کا ابا چھوڑ کے چلا گیا۔ سگے چچے کو پتا تھا ابھی 6 سال کا نہیں تھا، اس کی اماں اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ دوسرا چچا بھی طالب تھا، اللہ اکبر، کثیر العیال تھا، اس کے گھر کے اندر تو خود ہی گزر بسر مشکل سے ہوتا تھا۔ کسی نے پوچھا ابو طالب تیرے اتنے بچے تھے کیسے گزارا ہو جایا کرتا؟ کہا اسی لیے تو میں نے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، تھوڑا سالن ہوتا، تھوڑی روٹی ہوتی، تھوڑا کھانا ہوتا، کھانے والے زیادہ ہوتے، کھانا ختم ہو جاتا، کھانے والوں کا پیٹ نہ بھرتا۔ جس دعوت میں اپنے بھتیجے محمد کو ساتھ بلاتا، جس برتن میں میرا بھتیجا ساتھ کھایا کرتا تھا، اللہ اکبر، تمہیں کیا بتاؤں، کھانے والوں کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ میرے محمد کے ہاتھوں کی برکت سے کچگیر کے اندر روٹی بھی رہتی تھی، برتن میں سالن بھی باقی رہتا تھا۔ ابو طالب نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کیا برکتیں دیکھی۔ کہو لوگوں، جب مکے کے اندر 10 سالی ہو جایا کرتی تھی، مکے میں بارش نہیں ہوا کرتی تھی، میں اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں لے آتا، میں اپنے بھتیجے کی کمر بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا لیتا اور اپنے بھتیجے کا چہرہ آسمان کی طرف کر دیتا اور میں کہتا یا اللہ، مانتے تو وہ بھی تھے تو مشرک، لات عزا کو بھی مانتے تھے، خدا کو بھی مانتے تھے، میں آسمان کی طرف وہ کر کے کہتا اگر تو ہمارے کرتوتوں سے بارش نہیں برساتا، اس کے چہرے کے صدقے بارش برسا دے۔ ابھی طالب پھر کیا ہوتا تھا، کبھی ابھی میرے بھتیجے کی نگاہ 10 سال کی عمر تھی، 9 سال کی عمر تھی، ابھی میرا بھتیجا اوپر دیکھنے کے بعد نیچے نہ دیکھتا تھا، آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو جایا کرتی تھی۔ یا اللہ میری نبوت کا اقرار کون کرے گا؟ یا اللہ ابھی بلال کو تپتی ریت پہ چھوڑ کے آیا، یا اللہ ابھی محسنہ کائنات کا، ملکہ کائنات کا، اسلام پر سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والی کا، خدیجہ الکبریٰ کا ابھی جنازہ کندھوں پہ اٹھا کے آیا۔ یا اللہ چند دن پہلے میری سمیہ کو میرے سامنے برچھی مار کر اس کی شرمگاہ پر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ابھی سمیہ کا خون دیکھ کے آیا۔ یا اللہ بیٹا باپ عمار اور یاسر کو بے دردی سے ذبح کر دیا گیا، یا اللہ بلال کی زبان پہ انگارہ رکھا گیا، یا اللہ میرے خبیب کو انگاروں پہ لٹایا گیا، یا اللہ ابھی میں دیکھ کے آیا میرے گھر میں 5 دنوں کے چولہا نہیں جلا، یا اللہ میرے سارے زخم تازہ لائف کی گلیوں میں مار کھا کے آیا، یا اللہ اتنا مجھے مارا، جسم کا سب سے سخت حصہ انسان کی پنڈلی کا گوشت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، روایات میں لکھا ہے حضور علیہ السلام کو نشانہ باندھ کے مارتے، میرے عزیز ہوگا، شاگرد نے استاد کو دیکھا ہوگا، استاد نے شاگرد کو دیکھا ہوگا، باپ نے بیٹے کو دیکھا ہوگا، جب کسی غلطی پہ مار پڑتی ہے، پیروں پہ مارتا ہے، بچہ ایک پاؤں اٹھا لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری بھی ایک کیفیت تھی، مکے کے لوگ سرداران قریش وہ عباس لڑکے جب مجھے ایک بار میرے پاؤں پہ پتھر مارتے، میں پہلا اٹھاتا دوسرے پر مارنے لگ جاتے، فرمایا میرا سارا جسم لہولہان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے دوڑنا شروع کر دیا، ساتھ حضرت زید نے بھی دوڑ لگا دی، میں دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میرے پتھر پڑے، اللہ اکبر، 2 سردار آئے، ایک نے میرا دائیں طرف سے کندھا پکڑا، دوسرے نے میرا بائیں طرف سے کندھا پکڑا، تیسرے سردار نے میرے کندھوں کو پکڑ کر میری کمر میں اتنی زور سے گھٹنا مارا، میں محمد منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ فرمایا سر اٹھانے کی دیر تھی، ہونٹ میرا پھٹ گیا، داڑھی میں میری خون آ گیا، بادشاہ میرا پھٹ گیا، رخسار میں میرے خون آ گیا، یہ خون میری پنڈلیوں سے، یہ خون میرے جسم سے، میرے ہاتھوں سے، میرے پاؤں سے اتنا خون نکلا کہ میرے جوتوں کا رنگ ہی بدل گیا، میرے جوتے میرے جسم کے ماس کے ساتھ جڑ گئے، میں گر گیا، میرے سے چلا جا گیا۔ اللہ اکبر، میرے غلام زید نے مجھے کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر اٹھا کر عتبہ کے باغ میں لے آیا۔ عتبہ بن ربیعہ جو بدر کے میدان میں، جس کے ہاتھ میں کافروں کی طرف سے سرداری کا جھنڈا تھا، اس کے باغ میں نبی کا رشتہ دار تھا، خاندانی رشتہ دار تھا، جب اس نے حضور کو ایک انگور کی ڈالی کے نیچے لیٹا دیکھا، چہرہ لولہان، کپڑے لولہان، نبوت والی کملی مبارک لولہان سے برداشت نہ ہوا،
اس نے ایک برتن لیا اور ایک شاخ سے کھجوروں کے دانے انگوروں کے دانے توڑے اور پھر ایک پلیٹ میں رکھ کر اپنے غلام عداس سے کہنے لگا وہ جو جوان لیٹا ہے اسے جا کے یہ انگور دیا اور اسے کہہ دے انکار نہ کرنا، تجھے تیری رشتہ داری کا واسطہ، مجھے تیرے بڑی حالت میں ترس آ گیا۔ خدا پاک کی قسم ہے عداس انگور لے کے گیا کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن نے بھیجے۔ حضور نے فرمایا مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے ایک انگور کا دانہ اٹھایا، میں نے کہا بسم اللہ۔ عداس نے یوں کر کے دیکھا، اس نے کہا یہ کون پڑھ رہا ہے؟ آپ کو کس نے سکھلایا؟ کہ یہ اللہ کا نام ہے، کہ یہ تو حضرت یونس علیہ السلام ہر چیز اللہ کی نعمت کھاتے پڑا کرتے تھے۔ ہاں حضور نے فرمایا ہاں میرا بھائی وہ یونس جو نینوا شہر میں آیا تھا، آپ کیسے جانتے ہو؟ کہ جو پیغام حق جو دعوت اللہ وہ لے کے آیا تھا، میں وہ دعوت لے کے آیا۔ عداس نے کھجوروں کی انگوروں کی پلیٹ زمین پہ رکھ دی اور حضور کے پیروں پر سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہ لگا انگور بعد میں کھانا۔ نبی کے پیروں کو چوم کے کہنے لگا مجھے پہلے کلمہ پڑھا، والے مانے یا نہ مانے میں غلام تیرا مان گیا۔ حضور نے فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ پچھلے سے پچھلے سال خدا کی قسم وہ جگہ میں دیکھ کے آیا جہاں حضور آرام فرما رہے تھے، وہ عتبہ کا باغ میں دیکھ کے آیا، وہ مسجد دیکھ کے آیا جہاں پیغمبر پاک نے جو انکساری کا سجدہ کیا تھا۔ حضور علیہ السلام ادھر جبرائیل آ کے کھڑے ہو گئے، ادھر آسمان والے فرشتے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ حکم کریں ہوا کا عذاب لائیں گے، آپ حکم کریں آندھی کا عذاب لائیں گے، پانی کا عذاب لائیں گے۔ بتایا آپ کہ میرے نبی نے اعلیٰ ظرفی کا اپنوں پرایوں کے دکھ بھلا کر ہاتھ اٹھا کہ کیا کہا تھا؟ الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، اللہم اہد قوم فإنہم لا یعلمون۔ یا اللہ مجھے امید ہے ان کو عذاب نہ دینا، یا اللہ اگر یہ نہیں مانتے ان کے آنے والی نسلوں میں مان جائیں گے، یا اللہ اللہم یا اللہ ان کو بتا دے انما بعثت رحمتا، میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں محمد ساری کائنات بنا کے بھیج دیا گیا۔ بعثت لعانا، میں لعنت برسانے نہیں آیا، انما بعثت رحمہ، میں رحمت برسانے آیا۔ خدا پاک کی قسم ہے مجھے بتاؤ اختیارات فرشتوں کے پاس تھے، میرے نبی نے سب فرشتوں کو واپس بھیج دیا۔ اس وقت کیا عالم ہوگا؟ یا اللہ مجھے نبی کو تیار نہیں تو ختم نبوت کا تاج میرے سر پر سجاتا ہے۔ فرمایا میرا نبی آرڈر زمین والوں کا نہیں چلے گا، آرڈر عرش والے کا چلے گا۔ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج میں نے اپنے نبی کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ میرا پیغمبر دنیا کے اندر جا صدیق کو، عمر کو، عثمان علی کو، سارے صحابہ کو، صحابیات کو، اسلام کا درد رکھنے والوں کو کھڑا کر اور اپنی پگڑی کی طرف اشارہ کر دے۔ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا۔ یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا تو زمین پر اعلان کر، میں عرش بری پر اعلان کروں گا کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن خاتم النبیین۔ یا اللہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا میرا حبیب ہم نے بتا دیا مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن ساری امت کا روحانی باپ ہے، ختم نبوت کا تاج سجا دیا۔ یا اللہ میں جا کے دل کو سناؤں گا اگر کسی نے میری بات کا اقرار کر لیا اور مجھے خاتم النبیین مان لیا، فرمایا میرا حبیبہ تیرا تجھے جو خاتم النبیین مانے گا انہیں بھی انعام دوں گا۔ یا اللہ انہیں کیا انعام ملے گا؟ فرمایا جو تجھے خاتم النبیین مانے گا عرش کی طرح عرش والے رب کا اس کو سلام آ جائے گا۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہو، ہمارے پاس ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اللہ کا سلام ہمارے لیے آیا۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہو، فرشتوں کا سلام ہمارے پاس آیا۔ کتنے مقدروں علیہ السلام ہے، پیغمبروں کے باپ کا ہمیں سلام آیا۔ جب معراج کی رات ابراہیم علیہ السلام سے حضور کی ملاقات
مرحبا یا ابن صالح، مرحبا یا اخی صالح، میرا بھائی آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیارے پیغمبر پاک کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، کہنے لگے اے میرے پیارے بھائی، جب اپنی امت کے پاس جانا اور جا کے بتانا میں اللہ کو دیکھ کے آیا، میں عرش کرسی لو کو جنت جہنم کو دیکھ کے آیا، یہ بھی بتا دینا جو مجھے دعائیں مانگ مانگ کر زمین پہ لایا اسے بھی وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے سے پیسوں پہ اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ مسلمانوں، ابھی یہاں میرا عزیز نعت پڑھ رہا تھا، بچہ ہے خدا کی قسم ایکسیڈنٹل 2 سال پہلے ہوا، مرتا بچہ اپنی گزر بسر کرتا ہے، اللہ اکبر، بار بار کہتا ہے مولانا کوئی اچھی حلال نوکری مل جائے، حلال نوکری بے شک 200 روپے کیوں کروں گا، حضور کی ثنا خوانی کا صدقہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رفیق صبر ہوتے کیا ہے، مولانا میرے گھر کا گزر بسر مشکل سے ہے، قرضہ چڑھ گیا، بچوں کے دودھ لانے کے پیسے نہیں، آپ کا بیگ اٹھاؤں گا، آپ نعت پڑھ دینا، میں نبی کی نعت سناؤں گا، اشاق جھومیں گے، کسی کی جیب سے 10 روپے نکل جائے گا، میرے بچوں کے لیے آٹا آ جائے گا، اور میرے عزیزوں 10 روپے دیتے ہوئے 20 روپے دیتے ہوئے میرے عزیزوں کنجوسی نہ کیا کرو، نبی کی ثنا خوانی سن کر شوق جذبے سے دیا کرو۔ خدائے پاک کی قسم تمہارے 10 روپے سے کتنے نعت خانوں کے گھر کا چولہا جلتا ہے، فقیر کھائیں گے، غریب کھائیں گے، مستحق کھائیں گے، روٹی پیٹ میں جائے گی، کلیجہ ٹھرے گا، ہاتھوں سے دعا نکل کر خود بخود عرش عظیم پہ پہنچ جائے گی۔ دوسرا اللہ نے اس امت کو انعام دیا، 88 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یہ میرے سامنے بڑی عزت والی قوم جڑ بیٹھی ہے۔ بھائی محمد اسلم صاحب، اللہ نے تجھے بیماری سے کھڑا کر دیا، دعا کی تھی اللہ مجھے صحت دے گا، میں پروگرام سے جاؤں گا، ایسی ایسی منتیں مان لیا کرو، ایسی ایسی نیتیں کر لیا کرو، یا اللہ میرا یہ کام بن جائے، تیرے دین کا کام کروں گا، یا اللہ یہ میرا کام بن جائے، بھلا میں یا اللہ یہ میرا کام بن جائے، یا اللہ میں تیرے نیک بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، خدا را تمہارا ملازم کیوں نہ ہو، تمہارے دروازے پر بھیک مانگنے والا کیوں نہ آئے، تمہارے دروازے پر اللہ تیرا بھلا کرے کہنے والا، سوال کرنے والا کیوں نہ آئے، اور میرا عزیزو پچھتایا کر، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے اپنے ہاتھ سے خیرات دیا کر، یہاں تک اگر تیرے گھر میں گنجائش ہے اسے اپنے ڈیرے میں، اسے اپنی بیٹھک میں بٹھا کہ بھائی میں تیرے ہاتھ دھلاتا ہوں، کتنا بڑا تو مہمان ہے، کوئی میرے خاندان کا مہمان آئے گا، کوئی میرے سسرال کا مہمان آئے گا، کوئی میرے مامے کے خاندان سے آئے گا، کوئی میرے ابے کے خاندان سے آئے گا، میں تیرے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تیرے کشکول کو نہیں دیکھتا، تو نے آ کر سوال کیا اللہ کے نام پر دے، اس کا مطلب ہے تو میرے خاندان کا مہمان نہیں، تو اللہ کا مہمان ہے، اپنی روٹی اٹھا کے دے دے، اپنا پانی پلا کے اپنا پانی اٹھا کے دے دے، اپنی بیٹھک میں بٹھا کے پنکھا چلا، چائے پیے گا، اے فقیر 10 روپے لینے والا، جب تو اسے بٹھا کے کھلائے گا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں آئے گا، نمازیں ریجیکٹ، سجدے ریجیکٹ، اس میں اخلاص کوئی نہیں، اس میں خشوع خضوع کوئی نہیں، اس میں تقویٰ کوئی نہیں، ساری باتیں منہ پر ماری جائیں گی، جب ہر طرف سے اعلان ہوگا اس کے جہنم میں جانے کا کوئی شک نہیں، اللہ فرمائے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ، ایک دل تھا صبح اٹھا تھا، اسے بھوک لگی تھی، ناشتہ کرنے کی تیاری تھی، جب یہ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا دروازے پر آواز لگ گئی بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کھانا کھلا، اس نے اپنی روٹی اٹھا کر میرے نام پر دے دی، اس نے نہیں کھایا اس نے اسے نہیں دیا، اس نے مجھے دیا ہے، یہ میرے سے بڑا غیرت مند والا ہے، آج میں اس کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹھاؤں گا، آج آیا میرا بندہ، اور سامنے حوض کوثر ہے، میرا کملی والا کھڑا ہے، میں اعلان کرتا ہوں جا میرے نبی کے پاس، تجھے حوض کوثر پلائے گا، میرے اعلان کر دیا، تو میرے سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، تیرا اللہ بڑی غیرت والا ہے، تو نے میرے بندے کو ایک روٹی دی، پانی پلایا، جا میرے تجھے گناہوں کو معاف فرما کے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ وہاں تو چھوٹی چھوٹی نیکی دیکھی جائے گی، پہاڑوں جتنے عمل منہ پہ مارے جائیں گے، اور وہاں دوستوں راستے کے اندر سے کسی نے روڑا ہٹا دیا ہوگا، راستے کے اندر سے کسی نے تکلیف دہ چیز ہٹا دی ہوگی، قیامت کے دن اس کو یہ عذاب مل جائے گا، پتہ ہے
88 مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو. ہر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ جل شانہ نے اما نوالو نے کسی نبی کی امت کو ایمان والا نہیں کہا. اللہ اکبر. اما کے پیٹ میں تھے, گھٹی پینے سے پہلے مولوی صاحب نے آ کر اذان سنائی. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, پٹھانو, عوانو, خانو, بزدارو, بازاری ہو, کھوسا ہو, اللہ اکبر, قادری ہو, نقشبندی ہو, سارے القاب بعد میں خدا پاک کی قسم ہے کی گود میں آیا تھا اور تیرے کان نے سنا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر دوسرا جملہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. تو کان میں سن کر یوں کر کے آنکھیں کھول رہا تھا, عرش والا آسمانوں سے تجھے ایمان والا کہہ رہا تھا. اتنا بڑا اللہ نے آپ کو مجھے اعزاز عطا فرمایا. اس اعزاز کو بشترو بھی ثمنا قلیلا, ہم نے تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ ڈالا. یہ اعزاز ایمان والا کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان کے بعد تمہیں بازاروں میں نظر نہ آئے, خدا کے گھر میں سجدہ کرتا نظر آئے. میرے عزیزوں, اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لو. جب نماز کا وقت ہو, ہم بازار میں کھڑے ہو, تو اللہ بازار والوں کو ایمان والا نہیں کہہ رہا, سجدہ کرنے والوں کو ایمان والا کہہ رہا ہے. تیرا میرے نبی کا رشتہ, تیرا میرے نبی کا رشتہ, تیرا میرا رشتہ اور اللہ کا رشتہ, آپ کا رشتہ, اللہ کا رشتہ نمازی کا سجدہ ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا, اللہ اکبر, اللہ فرماتے ہیں اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں گا. جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا کوئی ذمہ داری نہیں, چاہے جہنم کی طرف دھکیل دو, چاہے جنت کے دروازے پہ داخل کر دو. اور پتہ ہے میرے عزیزوں, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر, جسے 5 مرتبہ روزانہ اللہ کے گھر کے دروازے پہ کھڑا دیکھو, اس کے ایمان والے ہونے میں کوئی شک نہیں. جو 5 مرتبہ خدا کے گھر میں جائے گا, روزے والا محمد اس کے ایمان والا ہونے کی گارنٹی عطا فرما رہا ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, مذہب اسلام, نعرہ تکبیر. کتنی بڑی اللہ جل شانہ نے آپ کو مجھے نعمت عطا فرمائی. 17,999 مخلوق کم و بیش خدا کا کھاتی ہے, سر نہیں جھکاتی, لیکن انسان کو اللہ نے سر جھکانے والا بنایا. اندازہ لگا, مرغی آگے پڑی ہے, سرید آگے پڑا ہے, تمہارے ڈیرے غازی خان تو شوبت آگے پڑی ہے, میرے عزیزوں طرح طرح کے کھانے پڑے ہیں. یا تو بندے کو جھکانے والا بناتا. اللہ نے چڑیا بنائی, اللہ نے کبوتر بنائے, اللہ نے پرندے بنائے, اللہ نے جانور بنائے. ہر ایک جو کھائے گا سر جھکا کے کھائے گا. اور میں بندے تیرے اندر غیرت ایمانی میں نے اتنی بھر دی, تجھے رزق کے آگے نہیں جھکایا تاکہ دنیا تجھے رزق کے آگے جھکتا دیکھے تو کہ تو رزق کا بندہ, میں نے تجھے ہاتھ دے دیے کہ رزق اٹھا اپنے منہ تک لے گیا. یہ صبح شام جب بھی سر جھکے گا میرے آگے جھکے گا. جب تجھے لوگ سر تیرا سر سب جب تجھے لوگ دیکھیں گے تو سر میرے آگے جھکا رہا ہے, تو عرش والا تجھے ایمان والا کہے گا, دنیا دار دیکھ کے تجھے خدا کا بندہ کہنے لگ جائیں گے. نیت کر لو خدا کے واسطے نماز نہیں چھوڑیں گے, ورنہ میرے عزیزو اللہ کی ناراضگی بھی دور نہیں ہوئی, اللہ کی ناراضگی بھی دور نہیں ہوئی. 6-7 مہینے آپ کی میری اللہ کی ناراضگی چلتی رہی. یہ تو خدا کا شکر ہے. دنیا دار کسی سے ناراض ہو جائے میرے عزیزو, ناراض ہو جائے, تعلقات بند کر دیتا ہے. بینک والوں کو جا کے کہتے ہیں اس کا اکاؤنٹ بند کر دو, بے تمہارا آدمی ہے. دکان والے کو جا کے کہتے ہیں اسے ادھار نہ دینا, اس نے ہمارا قرضہ دینا ہے. ہر جگہ پر جہاں سے اسے فائدہ ملتا ہو وہاں جا کے نقصان کی باتیں کرے گا. یہ تو کریم ہے, اس کریم کا کرم ہے, اس کریم ذات کا جس نے لاک ڈاؤن کے اندر ہمیں بھوکا اٹھایا ضرور ہے, بھوکا سلایا نہیں. ہر بندہ کہتا تھا مر گئے, کیا کسی کے اللہ نے کپڑے اتار دیے, کیا کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا, اور چلو مرغی نہیں کھائی تو چٹنی سے روٹی تو سب نے کھا لی. اتنا بڑا
اللہ کو چیلنج کیا تھا اس مخلوق نے اب شاج نبتلی فجعلناه سميعا بصيرا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وہ قطرے کا نام و نشان نہ تھا جو باپ کی پشت سے نکال کر رحم ناظر میں ڈالا اللہ اکبر هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم پھر 9 مہینے تک اللہ نے مصوری دکھائی کاراگری دکھائی فخلقته بیدی اپنے ہاتھوں سے بنایا فنفخت فیہ من روح پھر اس میں روح ڈالی 9 مہینے اللہ سجاتا رہا 9 مہینے کے بعد کس راستے سے اللہ دنیا میں لے کے آیا اللہ اکبر پھر لا کر اللہ نے اعلان کیا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دیکھ تو صحیح میں نے اتنی سی مشین کے اندر کتنا پیارا انسان سجا کے رکھ دیا